اسلامی آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا گیا، اس سال حجاج کا جو قافلہ بیت اللہ شریف کی زیارت، طواف اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جائے گا، اس قافلہ عشاق کا سلام حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ مشتاق جان فضا جس نے بھی سنا اس پر بے خودی کا عالم طاری ہو گیا کہ مکہ مکرمہ کا سفر ہو اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، کعبہ مشرفہ کی زیارت ہو اور وہ بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں فریضہ حج کی ادائیگی ہو اور وہ بھی آمنہ کے لال کی رہنمائی میں زہر سعادت، زہر قسمت، ہر شخص اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا اور اس بابرکت کارواں کا حصہ بننے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر حج پر تشریف لے جانے کی خبر کی تشریح کے اس کے بڑے اہم دینی مقاصد ہیں جو حضور نے یہ اعلان کروایا سفر حج کے لیے احباب کو ساتھ لے جانے کا۔ اس کے بڑے بڑے دینی مقصد ہیں۔ سب سے پہلا جو دینی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں، اس حج میں، کہ وہ اپنے آقا مولا کو اپنی آنکھوں سے حج کرتا ہوا دیکھیں، اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے حج کرتا دیکھیں کہ ہمارے نبی نے حج کس طرح ادا کیا ہے، انہیں حج کا طریقہ معلوم ہو، حج کا علم ہو۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ حج حجۃ الوداع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطابات میں بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس مقام پر میری تم سے یہ آخری ملاقات ہے، اس مقام پر میری تم سے یہ آخری ملاقات ہے۔ تو حضور اپنی امت کو الوداع کہنے سے قبل چاہتے تھے کہ امت ایک حج کے اندر میرے ساتھ شریک ہو اور جو میں کچھ نصیحتیں کروں وہ میری امت اسے اپنی کانوں سے سنے اور تادم آخر اسے یاد بھی رکھے اور آگے میری امت تک مزید پہنچا دے۔ دوسرا مقصد یہ تھا اور تیسرا مقصد یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کو عرب کے گوشہ میں پہنچانے کی 23 سال تک مسلسل اور انتہائی مشکل ترین جو جدوجہد کی تھی، اس کے خوش نتائج کا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مشاہدہ کرانا چاہتا تھا تاکہ حضور اللہ تعالیٰ کے اس بے مثال انعام کا شکریہ ادا کریں کہ جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے آپ اس میں سرفروب اور کامیاب ہوئے۔ اب سفر حج کی تشہیر کے باعث جزیرہ عرب کے دائیں بائیں کے لوگ، کافی سارے بے شمار لوگ میدان عرفات میں جمع ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان پر ان تمام احباب نے بآواز بلند یک زبان ہو کر اس کی شہادت دی کہ اے اللہ کے رسول، بے شک آپ نے احکام الہی کو امت تک پہنچانے میں اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، بے شک آپ نے احکام الہی کو اپنی امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس